بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کی ہم پر نعمتیں تو ان گنت، لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ملک پاکستان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ ہم ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ شکوے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، نس جائیے، لیکن کبھی کبھی شکر بھی کیا کریں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہندوستان میں ہم سے ملک پاکستان سے مسلمان کتنے زیادہ ہیں؟ اگر ہم 25 کروڑ ہیں، 30 سے 35 کروڑ ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا لیڈر 30 سے 35 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا علامہ مولانا محمود مدنی صاحب، 30-35 کروڑ بندہ اس کی پشت پر کھڑا ہے، اور وہ نمائندگی کرتے ہوئے ایک کانفرنس میں جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہندو کافر ہے، تو علامہ صاحب کافر کہہ نہیں سکے۔ ہائے، کیا مجبوریاں ہوں گی، کیا مجبوریاں ہوں گی کہ وہ علامہ صاحب کی زبان لڑکھڑا گئی، جسم کانپ گیا، لرز گیا، اور وہ اس ہندو اینکر کو یہ نہیں کہہ سکا کہ ہاں ہمارے مذہب کے مطابق تم کافر ہو۔ پہلے سوال کا جواب کہ ہندو کافر ہے، کہتے ہیں نہیں۔ پھر اس نہیں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ میں نے جو کہا ہے کہ ہندو کافر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، کہتا فتاوی عالمگیری، فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کافر کو کافر کہنے سے تکلیف ہوتی ہو تو اس کو کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی کہ اب ہزاروں کا مجمع ہے، سامنے ہندو بھی بیٹھے ہیں، پیچھے مودی کی بہت بڑی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، اور اینکر بھی کافر ہے، سارے سننے والے بھی اکثریت وہی ہیں، تو میں گھر بھی جانا ہے، بیوی بچوں کے پاس بھی پہنچنا ہے۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر کیا کہا؟ کہنے لگا کہ علامہ قاسم نانوتوی ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، علامہ قاسم نانوتوی نے تو کتابیں لکھی ہیں کہ ہندوؤں کا جو لیڈر رام چندر جی تھا اور جو کرشن جی تھا وہ تو نبی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا لیڈر ہو اور اس کی زبان سے یہ نہیں کہلوا سکے کہ ہندو کافر ہے، حالانکہ ان ہندوؤں کے نزدیک ہم کیا ہیں؟ وہ ہم کو کہتے ہیں ملیچ، شودر سے بھی بدترین۔ وہ کہتے ہیں کائنات کا گندہ ترین انسان اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ ہندوؤں کے برتن کو مسلمان کا ہاتھ لگ جائے تو وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ ہندوؤں کے کنویں سے مسلمان پانی لے لے تو مسلمان کو قتل کر دیں گے، پانی نہیں پینے دیں گے۔ ان کے نزدیک ہم اس قدر نجس، اس قدر پلید ہیں کہ کوئی انتہا نہیں۔ لیکن ہمارا مسلمان لیڈر ان کے ملک میں بیٹھ کر باوجود اس کے کہ 35-40 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے، لیکن کافر کو کافر نہیں کہہ سکا۔ تو چوتھا جواب اس نے پھر گول مول کر کے دیا۔ 3 جواب میں نے پہلے دے دیے، چوتھا جواب گول مول۔ کہتا ہے جی 3, 4, 5, 6 قسم کی ٹرمنالوجی ہیں اسلام میں۔ کیا مطلب؟ کہ اسلام میں ایک ہوتا ہے مشرک، ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے کافر۔ اس کے منہ سے نہیں نکل سکا کہ ہاں اسلام کے اندر کافر کا لفظ بھی ہے، اور اللہ کا قرآن کھول کے دیکھو،
اللہ نے 310 مواقع پر، ایک دو نہیں، 310 موقعوں پر کافر اور کافروں کا کفر بیان کیا ہے، اور 132 مقام پر باقاعدہ کافروں کے نام لے لے کر کافروں کو کافر کہا ہے۔ 450 مقام قرآن مجید کے اندر کہ جس میں اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، کافروں کو کافر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ مامے دا پتر کہہ لو، پھر کی خیال ہے؟ پھر ماموں کہہ لو، چاچو جی کہہ لو، کافر کو اللہ نے کافر ہی کہا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، میرے محبوب ان کافروں کو کہہ دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی پوجا تم کرتے ہو بتوں کی، میں ان کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں۔ پوری سورت اللہ نے نازل کی اور آخر میں کیا کہا؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ 450 مقامات پر کافروں کا تذکرہ کرنے والی کتاب کو ماننے والا مسلمان لیڈر کافر کو کافر نہیں کہہ سکا تو کئی ہزاروں مجبوریاں ہوں گی، میں سمجھتا ہوں وہ بیچارے مجبور ہی ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی حال پہ رحم فرما دے۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بچھونا بنا دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کبھی بھی نجات نہیں پائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، جو کافر ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جب میرا نبی آ گیا، میرے نبی کے ساتھ قرآن آ گیا، ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے، ان مشرکین نے پہچان لیا، نشانیوں سے پہچان لیا کہ یہی وہ آخری نبی ہے جس نے آنا تھا۔ پہچاننے کے بعد بھی جب میرے نبی پر نہیں ایمان لائے تو اللہ کہتا ہے ان کافروں پر لعنت ہو۔ تو حضرت صاحب نے تو پتہ نہیں کیڑے کیڑے نبی گنواتے نے کہ رام چندر جی بھی تو کرشن جی بھی نبی سن۔ اگر نبی ہوں بھی، چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ واقعی نبی تھے، نبی کے ہوتے ہوئے بھی جو بتوں کی پوجا کرے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اگر اللہ کا آخری نبی موجود ہو اور اس کی امت کے کچھ لوگ بتوں کی پوجا کریں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو آج ہندو تو سارے کے سارے بت پرست ہیں، کوئی ہندو دکھاؤ جو توحید پرست ہو، جو بتوں کی پوجا نہ کرتا ہو۔ تو اس کے باوجود بھی علامہ صاحب بیچارے ہزاروں مجبوریاں سمیٹے ہوئے اپنی زبان سے کافر کا لفظ نہیں نکال سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرما دے، ان کی مجبوریوں کو ختم فرما دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطن پاکستان ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت ہم کو عطا فرمائی۔